بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ماجد صاحب، شینشین پر تشریف فرما جناب محمد علی شبیر صاحب، سابقہ وزیر، سابقہ رکن اسمبلی و سینئر سیاسی قائد ریاست تلنگانہ و مشیر حکومت تلنگانہ، جناب خواجہ ولایت علی صاحب، صدر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ یونین، جناب قمر الدین صاحب، سابقہ صدر نشین اقلیتی کمیشن، جناب بزرگ جناب فاروق ارغلی صاحب، سینئر صحافی، جناب بشارت علی صاحب، اسٹرکچرل انجینئر، جناب سرینواس ریڈی صاحب، جناب امر صاحب، آج کی اس محفل میں موجود سینئر صحافی، میں جناب ماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور اردو جرنلسٹ کے اس ایوارڈ فنکشن میں مجھے مدعو کیا۔ اور ماشاءاللہ جو صحافی آج اس دنیا میں نہیں ہیں جنہوں نے اردو کاز کے لیے بڑی محنتیں کی، جستجو کی، قربانیاں دی، ان کے نام سے آپ نے یہاں پر صحافیوں کو ایوارڈ دیا۔ فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، تبسم فریدی صاحب کے نام سے، ہمارے عزیز دوست مرحوم حبیب علی جیلانی صاحب کے نام سے، فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، پھر یہ تمام ایوارڈز آپ نے دیے ہیں، اور جناب ایم اے رحیم صاحب کے نام سے، اور این آر آئی ایوارڈ سینئر صحافی جناب کے این واصف صاحب کو دیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے اردو کاز کے لیے، اردو زبان کو بچانے کے لیے، اردو زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے فیصلے، اور اس طرح اردو صحافت کو، اردو صحافیوں کو ان کا مقام دلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان کے کاز کے لیے بہت ہی نہایت اور اہم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آئین، بھارت کا سمویدھان 22 زبانوں کو ریکگنائز کرتا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے، اور ہمارے ملک میں 121 زبانیں ایسی ہیں جو 4000 سے 10,000 لوگ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا آئین کی دفعہ 30 یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسی زبان بولتے ہیں جو اکثریتی طبقے کی زبان سے مختلف ہو، تو آپ کو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، جو بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کہ آپ اپنے پسند کے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے آئین کی دفعہ 29 یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو، اسکرپٹ کو، زبان کو آپ اس کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے آئین کی دفعہ 350 یہ کہتی ہے کہ بنیادی تعلیم، پرائمری اسکول کی تعلیم کی زبان آپ اپنی مادری زبان میں اس کو ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی ہمارے آئین میں جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس کو ہم کو یاد رکھنی بہت ضرورت ہے۔ میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں، وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے۔ اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فورن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے اے ڈی سی جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے، اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں۔ تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے
کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پارٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو شرارت کرنا چاہتے تھے وہ توڑ کر چلے گئے، جو امن پسند تھے وہ ٹھہرے رہے یہاں پر. تو یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبح میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے کیا بہت سی باتیں ہوئیں، مگر آپ کو ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر وہ اردو کو تو اپنی زبان مانتے ہیں مگر اس کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس نہیں دیتے. یہاں ہم نے دیا ہے 20 زبانوں میں، اور وہاں پر صرف 7% لوگ اردو زبان بولتے اور وہاں پر قریب 40% لوگ پنجابی زبان کو بولتے ہیں. یعنی وہ جو سٹیٹس آج بھارت نے اردو زبان کو ان 22 لینگویجز کو ریکگنائز کیا جس میں اردو بھی شامل ہے، وہ پڑوسی ملک کے اس میں نیٹیو لینگویج کا ان کو سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے. میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا، اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ہی نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے. آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہم اپنے، اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں. سب سے بڑا عالم ہے، فقیہ الاثر کہتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. آپ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 کی اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیات تو بول دیے. کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے. ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے.
حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. ارے 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا, کیا تھے. اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر, ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں, چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں, بریلوی مسلک کے ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے شیعہ ہوں, آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار, اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان, جماعت اسلامی ہند نہیں, جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ, کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات, کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے, آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا. اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں, وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا, بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم, گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو, جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام اسلام, ارے تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے. ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ, یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. آئی ایم ایف سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل, میرے کو مانے یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں, یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو, وہ استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ یو ایس اے ہے, جرمنی ہے, جاپان ہے, یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں, جبکہ ہماری زمین پر, ہمارے گھروں پر, ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کیا ہے کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات, تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے, یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے, اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے, حافظ عبدالرؤف, یہ ایل ای ٹی کے صدر کا بیٹا, وہ نماز جنازہ پڑھا رہا. اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے, ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے.
تو ہم آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں ہے. سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور بی جے پی کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پیلہی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کو، اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے، اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے، انہوں کچھ نہیں گراتے، انہوں خود انشاءاللہ گریں گے، دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہے یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا، بار بار آ کر تنگ کرنا، بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا. اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے، کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے، 8-8 سال 7-7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ، بچے وہ، ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں، اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی تو میں بعد میں کر لو، پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا. اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں، ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے، اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش میں جائیں گے، چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں. ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے. تو میں پھر سے جناب ماجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا. اور ماجد صاحب آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ خواتین کو بھی ایوارڈ دیجیے. آپ خواتین کو بھی اردو کے ایوارڈ دیجیے. آپ پورے مرد حضرات کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے، خواتین بھی بہت آپ کی جرنلزم میں ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیے. یہ کیونکہ آپ کو اور ہم کو گھر کو جانا پڑتا ہے، تو یہ اس بات کا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. مدینہ اسکولز، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز،
اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں۔ ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر۔ حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ۔ مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد۔